بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائی کے ایس وائس کے سامعین السلام علیکم۔ وائی کے ایس وائس کے عزیز سامعین، ہم آج کی ویڈیو میں ذکر کریں گے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور قصص الانبیاء میں یہ ہماری حضرت یوسف علیہ السلام پر پیش کی گئی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی کی چالاکی اور آپ علیہ السلام کی پاک دامنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ عزیز مصر کی بیوی کی داستان کا چرچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فرفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعنت طعنت شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فرفتہ ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائیں۔ عین اسی وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھیں۔ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھیں کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اسی کے بارے میں تم مجھ پر لعنت طعنت کر رہی تھی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے۔ اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے خیال میں تو وہ عزیز مصر کی بیوی سرئی گمراہی میں ہے۔ پس جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کے پرفریب باتیں سنی تو انہیں بلا لیا اور ان کی مسنتیں تیار کیں۔ مہمان نوازی کے وقت ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور اسی وقت جب وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی یوسف سے کہا ان کے سامنے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی، اللہ کی پناہ، یہ بشر ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھی اور میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یقیناً قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کے مکر و فریب سے بچنے کی دعا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے
ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پس حضرت یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر سے دور کر دیا۔ یقیناً وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف کی بے گناہی کے تمام شواہد اور دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کا عیب چھپ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعے کو بھول جائیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، پھر یوسف کی پاک دامنی کی تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ قید خانے میں ساتھیوں کا خواب اور آپ علیہ السلام سے تعبیر کی درخواست۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ 2 ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگائے ہیں اور انگور کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ فرمان الہی ہے اور اس یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 ساتھی بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے جو شاہی ساقی تھا کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو انگوروں کے رس سے شراب نچوڑتے دیکھا، اور دوسرے نے جو شاہی باورچی تھا کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہمیں تو آپ نیک شخص دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعبیر بتانے سے پہلے دعوت توحید کی پیشکش کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں سے جب آپ کو علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائیں اور اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اس خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کی ٹوکرے دیکھے اور اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فرمان الہی ہے، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، اس کام کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے اہل علم کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ ایسا کرنے سے وہ اس نقصان سے بچا رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساقی سے درخواست۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساقی سے کہا کہ تم تو نجات پا جاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان سے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے والے ساقی کو آپ علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کئی سال تک مزید قید خانے میں ہی رہے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے اور جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا، اس سے کہا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ بس اس طرح یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ہی رہے۔ شاہ مصر کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر۔ ساقی کے رہا ہونے کے کئی سال کے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ایسی ہیں جنہیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے خشک ہیں اور 7 سبز۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ آخرکار وہ ساقی جو قید سے رہائی پا کر بادشاہ کے ہاں پہنچا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانے میں جاتا ہوں۔ وہاں ایک یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ آپ علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہ من و ان صحیح ثابت ہوئی۔ فرمان الہی ہے ایک دن بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ اے درباریوں میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو پریشان کن خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ان دونوں قیدیوں میں جو شخص رہا ہوا تھا اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور وہ کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا مجھے قید خانے میں جانے دیجیے۔ اس نے جا کر کہا اے بہت ہی سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک ہیں، لہٰذا تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں شاید وہ آپ کی قدر و منزلت جان جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اور اس دوران تم جو فصلیں کاٹو گے اس اناج کو بالیوں میں رہنے دینا تاکہ وہ محفوظ رہیں، سوائے اس تھوڑی سی مقدار کے جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے۔ اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے 7 سالوں کے لیے ذخیرہ کیا تھا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم بیچنے کے لیے روک رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی، اور اس سال وہ پھلوں کا رس خوب نچوڑیں گے۔ شاہ مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر آپ علیہ السلام کی رہائی۔ جب بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزراء میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت قید خانے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ علیہ السلام کے مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ
یوسف پاک دامن ہے، ان میں کوئی برائی نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس سے تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے، مگر یہ تو جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حکومت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونا۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر لگائے جانے والا الزام بے بنیاد ہے تو اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ لہٰذا اس طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور اللہ عز و جل کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے بعد قحط سالیاں آئیں گی اور آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے اس کی تدبیر اختیار کی کہ قحط سالی والے سال بھی لوگوں کو خورد و نوش کی اشیاء بامقدار ضرورت ملتی رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے سوتیلے بھائیوں سے حسن سلوک۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تدابیر اختیار کر کے اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی پڑی تو آپ علیہ السلام نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام ہر شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قحط کا اثر مصر سے بڑھ کر کنعان شہر جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے تک پہنچا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا کیونکہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ صاحب اقتدار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور کوئی بھی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سکا بھائی اور بھی ہے جو ہمارے والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو، چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی رقم بھی گلے میں واپس رکھ دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں کا بنیامین کو غلہ لانے کے لیے مصر لے جانے پر اصرار۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی وہ رقمیں بھی موجود تھیں جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو جان، دیکھیں مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہماری رقمیں بھی واپس کر دیں۔ اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانا، اگر تم اپنے
اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابو جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیجئے تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ آخرکار بیٹوں نے خوب منت سماجت اور پکے وعدے کیے تو حضرت یعقوب بنیامین کو اپنے ستیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔